السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے 8 اگست سن ہے 2020۔ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا ہی ایک اہمیت اختیار کر گیا، اور میں آج آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں جو بات شیئر کروں گا وہ بالکل اس وقت ہمارے اندر جو منافقت ہے اور جس طریقے سے ہم بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو وہ مکمل طور پہ ایکسپوز کرے گا۔ آج کشمیر کے مسئلے پر پوری قوم، آپ اور میں، ہم سب جانتے ہیں، ایک ہیں۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے وزیر اعظم ایک پیج پر ہیں۔ بہت سارے لوگ بظاہر کہتے ہیں کہ وہ ایک پیج پر ہیں، لیکن میں آج آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کروں گا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر ہمارے ہاں منافقت ہے، اور ہماری مین سٹریم جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کس قدر منافقت کر رہی ہے۔ بہرحال یہ بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ شاہ محمود قریشی نے جو کھل کر OIC کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد پھر جس طریقے سے سعودیز نے بھاگ دوڑ شروع کی، پھر اس کے بعد جو امریکن سیکریٹری ہے وزارت، ان کے سیکریٹری خارجہ افیئر پومپیو، انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ افغانستان میں جو اس وقت لوئی جرگہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ بالکل پاکستان نے واضح کر دیا، اور اب وہاں پر وہ جو میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا، جو وہاں پر 500 طالبان کے قیدی رہ گئے ہیں، ان کی رہائی کا ایشو اس وقت سامنے ہے، درپیش ہے، اور پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ نبٹ جائے کسی طریقے سے۔ تو میں وہ ساری جو اس وقت ریجنل جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن تمام چیزیں شروع کرنے سے پہلے امریکہ کو، سعودی عرب کو، UAE کو پاکستان نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کشمیر پر اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ نہ رہیں ساتھ، لیکن آپ کے کہنے پہ ہم رکیں گے نہیں، اور اس پر جو بھی پاکستانی قوم کا فیصلہ ہوگا ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ بھارت کی جو یہ غنڈہ گردی ہے، جو مار کٹائی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ وہ ٹریٹ کر رہا ہے، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ جو منافقت ہے اس کا میں بیان کر دوں۔ شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا جی کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ بالکل نااہل لوگوں کی حکومت ہے، اور یہ دیکھیں سعودی عرب ہمارا ایک برادرلی ملک ہے، اور اس کے ساتھ جو اس طرح شاہ محمود قریشی نے بات کی ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ خراب ہو جائیں گے تعلقات، اور یہ خارجہ پالیسی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ اب جو شاہ محمود قریشی نے جس کنٹیکسٹ میں، جس سیاق و سباق میں بات کی، وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ کشمیر، پاکستان نے کشمیر کو اپنے نقشے پر شامل کیا، جس طرح بھارت نے وہاں پر جو صورتحال کی، اور سیکیورٹی کونسل کا 5 اگست کو اجلاس بلایا پاکستان نے چائنا کی مدد سے، اور وہاں پر گفتگو ہوئی کشمیر پر۔ دیکھیں سن 1965 کے بعد گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ جب یہ پچھلے سال جب یہ ہوا، انہوں نے 370 اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، تو چائنا کے ذریعے پاکستان نے کوشش کر کے وہاں پر جو اجلاس بلوائے بند کمرے میں، ان میں کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوا، اور اب ڈسکس ہوا، اور اس پر بہت زیادہ پرابلم ہوئی۔ بھارت کو، امریکہ کو بھی بیچ میں بڑا ایشو تھا، تو انہوں نے اپنے جو بغل بچے ہیں ان کے ذریعے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا، پاکستان کو دبانے کی کوشش کی۔ باہر سے پاکستان کو دبانے کی کوشش کی، اور اندر سے اب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے جو یہ بات کی ہے کہ ود اور وداؤٹ، یعنی دوست ممالک ساتھ دیں یا نہ دیں، کشمیر پر ہم اپنی پالیسی کو آگے لے کے جائیں گے، اور OIC دیکھیں گے کہ اگر وزرائے خارجہ کا اجلاس نہیں ہوتا تو پھر یہ ان کی، یعنی یہ کیا ان کی افادیت ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ OIC جو ہے وہ سعودی عرب کنٹرولڈ ہے۔ تو شہباز شریف صاحب میدان میں آ گئے، اور کیا کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو کہ جی وہ تعلقات خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کشمیر پر اگر پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ کھل کر اپنا مقصد مدعا بیان کرے، اور ان کی جو بات ہے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ کشمیر جو ہے اس میں اتنا ظلم ہے، ہسٹوریکل اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہو آپ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ سعودی عرب کے شہری ہیں، اور یہ کشمیری ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف،
اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر جو بات ہوئی ہے، جو شاہ محمود قریشی نے جو موقف اختیار کیا ہے، جو پرائم منسٹر نے اس وقت موقف اور سخت لہجہ اختیار کیا ہے، اس پر شہباز شریف صاحب میدان میں آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بڑی یہ غلط بات ہے، یعنی پاکستان کے اندر سے گورنمنٹ پر، عمران خان صاحب کی حکومت پر، شاہ محمود قریشی پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ سعودی عرب کو مت للکاریں، سعودی عرب اگر انڈیا کے ساتھ جاتا ہے تو بس آپ چپ کر جائیں، یو اے ای اگر انڈیا کے ساتھ جاتا ہے تو آپ چپ کر جائیں، بھلے وہ کشمیر میں ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کو اقلیت بنانے کے لیے وہاں پر ہندو پاپولیشن کو لے جائے، تو اس میں اگر پاکستان بات کرے تو یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ چپ کر جائیں، بالکل آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے اصل چہرہ، یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ جی نیب کے حوالے سے ہم بیرونی ممالک کو خط لکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ نیب یہ کر رہی ہے تو یہ عدالتیں جو ہیں نا یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، یہ دونوں بڑی جماعتیں کشمیر پر اگر حکومت بات کرے، جو بات کرے شاہ محمود قریشی صاحب، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اوہو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں، اور دوسری طرف اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے کیسز بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم بیرونی حکومتوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ جناب آئیں اور ہماری مدد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو باہر کی حکومتیں ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرونشن کریں۔ یہی بات الطاف حسین کہتا تھا، وہ انڈیا سے کہتا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کے لیڈران کھوکھر صاحب بیان فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کھوکھر صاحب ماشاءاللہ بڑے انلائٹنڈ آدمی ہیں، جن کے دوست ہیں ہم سب کو پتہ ہے، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم وہ آپ خط لکھیں گے۔ تو یہ اس وقت کشمیر کے مسئلے پر بلیک میلنگ کے لیے پاکستان کے اندر جو یہ بیرونی جو طاقتیں ہیں، ان کے جو دو ساتھی ہیں، وہ بالکل اس وقت سرگرمی سے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سیکریٹری پومپیو فوری طور پر شاہ محمود قریشی کو فون کیا اور جناب افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی، پھر اس کے بعد جو کشمیر کا اور انڈیا کا جو معاملہ ہے اس پر بات ہوئی، تو شاہ محمود قریشی نے مجھے فارن آفس کے ذرائع نے بتایا، واضح کر شاہ محمود قریشی صاحب نے سیکریٹری پومپیو پر کہ بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، بھارت نے جو کچھ اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم خاموش رہیں گے۔ آپ کا وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو آپ جو ہیں وہ ان سے جا کے بات کریں اور ان کو سمجھائیں۔ اچھا، اب دوسری جانب ایک طرف تو یہ ایک پاکستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے اور سب کچھ، دوسری جانب ورلڈ بینک نے کیا کہا ہے کہ جو یہ سندھ طاس معاہدہ ہے، دریائے سندھ یعنی جو انڈن بیسن ٹریٹی ہے، انڈس بیسن ٹریٹی بھارت کے ساتھ، اس پر وہ نیگوشیٹ نہیں کروا سکتا، کیونکہ پاکستان نے یہ اعتراض اٹھایا تھا دو ڈیمز پر، ایک کشن گنگا 300-350 میگا واٹ اور دوسرا دریائے چناب پر ڈیم بنایا انہوں نے، 850 میگا واٹ کی بجلی اس سے حاصل ہو رہی ہوگی بھارت کو، لیکن دریاؤں کا جو پانی ہے اس کا رخ موڑ دیا گیا جو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو پاکستان کورٹ آف آربیٹریشن کے لیے ورلڈ بینک گیا تھا، کیونکہ ورلڈ بینک گارنٹی ہے اس معاہدے میں۔ بھارت نے یہ کہا کہ جی ہم تو تھرڈ پارٹی میڈیشن کرا سکتے ہیں، کورٹ آف آربیٹریشن میں نہیں جائیں گے، جس پر اب ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے جی کہ دونوں کا ایگری کرنا ضروری ہے، تو اس لیے ہم تو اس میں معذرت خواہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں، دیکھیں جس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف وہ جو جسٹس میں جب یہ گئے ہیں انڈیا کلبھوشن جادو کے معاملے پر، اگر اس وقت نواز شریف صاحب یہ انکار کر دیتے کہ پاکستان اس کی جورسڈکشن کو نہیں مانتا اور ہم یہاں پر نہیں آئیں گے، تو کلبھوشن جادو کا کیس اس عدالت میں اس فورم پر نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں پر گیا، فیصلہ ہوا، جس پر پاکستان کو کونسلر ایکسیس بھی دینی پڑی اور بھی بہت ساری چیزیں کرنا پڑی پاکستان کو۔ اور یہ کیوں کیا نواز شریف صاحب نے؟ کیونکہ وہ جو جندل صاحب ہیں، جندال یا جندل جو بھی، وہ آئے یہاں پر بغیر ویزوں کے، مری میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کلبھوشن جادو، کیونکہ نواز شریف صاحب تو واپس کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان لیڈروں کی یہ اصلیت ہے، یہ ان کی حقیقت ہے کہ کشمیر پر اگر حکومت نے موقف اختیار کیا ہے تو یہ اس کو ڈرانے دھمکانے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا دباؤ ڈال رہی ہے۔ یعنی ایک تو انہوں نے ڈیم بنایا، اور آپ دیکھیں 2015-2016 میں پاکستان نے اعتراض کیا تھا، اور
وہ اس پر انہوں نے ورلڈ بینک نے کوئی بات ہی نہیں کی. اب آ کے کہہ رہے ہیں جی ہم اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتے, اور وہ وہاں پہ ڈیم بن چکے ہیں, اور جو پاکستان کو پانی آ رہا ہے اس میں اب کمی ہو رہی ہے, کیونکہ جو دریاؤں کی جو سمت ہے پانی کی, اس کا رخ جو ہے وہ انہوں نے موڑ دیا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال شاہ محمود قریشی نے پاکستانی حکومت کا موقف جو بڑے زبردست طریقے سے پیش کیا, اور یہ بات کہہ دی ہے کہ پاکستان کسی قیمت پر بھی کشمیر کے مسئلے پر کوئی لچک نہیں دکھائے گا, اور جو کچھ بھارت وہاں پہ کر رہا ہے, امریکہ کا فرض ہے کہ وہ بھارت کو یہ بات سمجھائے اور بھارت کو اس بات سے مجبور کرے جو وہ وہاں پہ کر رہا ہے. ہم اس معاملے میں بالکل لچک نہیں دکھائیں گے. اور دوسری جانب جو چائنا نے جو خبریں آ رہی ہیں اپنی پوزیشن لداخ میں مزید بہتر کی ہے, ان کے جو راؤنڈز ہو رہے ہیں وہاں پر انڈین آرمی کے ساتھ, وہ سارے کے سارے بالکل فیل ہوئے ہیں, اس لیے کہ چائنا نے کسی صورت میں بھی وہاں سے اپنی فوج کو پیچھے ہٹانے یا پوزیشن بدلنے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ جو بھی آپ جس علاقے پر بھی آپ تھے, جو آپ کا کلیم تھا وہ غلط ہے, وہ چائنا کا علاقہ ہے, اور چائنا اس معاملے میں کسی طرح کی بھی کوئی جو گفتگو ہے وہ نہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور نہ اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. تو اس وقت ایک بھرپور صورت ہے, اور قوم جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یہ جو اپوزیشن کے لوگ لیڈران ہیں ویسے تو یہ بات کرتے ہیں کشمیر کی, لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے معاملے پر کس طرح سے انہوں نے دوغلاپن کیا شہباز شریف صاحب نے, اور شاہ محمود قریشی نے امریکہ کو جو جواب دیا ہے, اس کے بعد جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابہام تھا کہ شاید پاکستان اب بھی ویسٹ کی طرف دیکھ رہا ہے اور چائنا کی طرف سے کچھ معاملات ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, وہ اس بات کو بھلا دیں. پاکستان کی فوج اس کی گارنٹیڈ ہے, اور آنے والے اگلے 1-2 ہفتوں میں یا 1-2 مہینوں میں آپ کو بتا رہا ہوں صورتحال بڑی گرم ہونے والی ہے. جیسے جیسے ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.